اسلامی ورث بنی اسرائیل میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بڑا ہی عبادت گزار تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں بے حد ہی حسین و جمیل تھی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس ملک کے بادشاہ کو لکڑہارے کی بیوی کے حسن و جمال کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں کیسی بھی طرح اس عورت کو ضرور حاصل کروں گا۔ چنانچہ اس ظالم بادشاہ نے ایک بڑھیا کو اس لکڑہارے کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے برگلائے اور لالچ دے کر اس بات پر راضی کرے کہ وہ لکڑہارے کو چھوڑ کر شاہی محل میں ملکہ بن کر زندگی گزارے۔ چنانچہ وہ مکار بڑھیا لکڑہارے کی بیوی کے پاس گئی اور اس نے کہا، تو کتنی عجیب عورت ہے جو اتنے حسن و جمال کے باوجود ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو نہایت ہی مفلس اور غریب ہے، جو تجھے آرام تک نہیں دے سکتا۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر تو لکڑہارے کو چھوڑ دے گی تو میں تجھے اس جھونپڑی سے نکال کر اپنے محل کی زینت بناؤں گا۔ تجھے ہیرے جواہرات دوں گا، تیرے لیے ریشم اور عمدہ کپڑوں کا لباس ہوگا، بس تو اس غریب لکڑہارے کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آ۔ چنانچہ اس لالچ میں آ کر اس نے بغیر کسی بات کے لکڑہارے سے بے رخی اختیار کر لی اور ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی۔ جب اس نیک شخص نے یعنی لکڑہارے نے یہ محسوس کیا کہ میری بیوی مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہے یعنی ناراض رہ رہی ہے تو اس نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم نے یہ رویہ کیوں اپنا کر لیا ہے؟ یہ سن کر اس لالچی عورت نے اور بھی سخت رویہ اپنا لیا۔ آخر کار لکڑہارے نے مجبور ہو کر اس حسین و جمیل بے وفا لالچی عورت کو طلاق دے دی۔ وہ عورت خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر پھولا نہ سمایا یعنی بڑا ہی خوش ہوا۔ اس نے فوراً اس سے شادی کر لی۔ بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ پھر جب بادشاہ اپنی نئی دلہن کے پاس پہنچا اور پردہ ہٹایا تو ایک دم بادشاہ بھی اندھا ہو گیا، وہ عورت بھی اندھی ہو گئی۔ نہ تو وہ عورت بادشاہ کو دیکھ سکی اور نہ ہی بادشاہ اس لالچی بے وفا عورت کا حسن و جمال دیکھ سکا۔ پھر بادشاہ نے اپنی دلہن کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے چھو سکے، لیکن اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر اس عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ بھی خشک ہو گئے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو دونوں ہی بہرے اور گونگے ہو گئے اور ان کی شہوت بالکل ختم ہو گئی۔ اب وہ دونوں بہت پریشان ہوئے۔ صبح جب خدام حاضر ہوئے تو دیکھا کہ بادشاہ اور اس کی نئی ملکہ دونوں ہی گونگے، بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی بالکل بیکار ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر اس دور کے نبی علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کی تو بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا، میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑہارے کے ساتھ کی میں اس سے بے خبر ہوں؟ تو اسلامک ورث، دیکھا آپ نے کہ اس دھوکے باز عورت اور اسے غلط کام کے لیے حاصل کرنے والے بادشاہ پر کس طرح سے اللہ پاک کا عذاب آیا۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ پاک، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں دنیا کے فتنے سے اور عورت کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ ہماری خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔